بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے آر ہیلتھ ٹپس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ایک اللہ والے بندے کا فرمان ہے کہ وہ انتہائی قسم و پرسی اور غربت والی زندگی گزار رہا تھا، اور حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں بچے تھے۔ ایک وقت کھاتے تھے اور اگلے وقت کے لیے پھر پریشان ہو جاتے تھے کہ کہاں سے آئے گا اور کس طریقے سے کھائیں گے۔ بات محتاجی تک پہنچ چکی تھی، قرض چڑھ چکے تھے، اور پھر ان کی حالت دن بدن اور زیادہ وہ پتلی ہوتی جا رہی تھی۔ معاملات اور زیادہ پریشانی والے ہو چکے تھے، محتاجی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور یوں گھر میں مایوسی پھیل چکی تھی۔ اسی مایوسی کی حالت میں یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور جب نماز پڑھی تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ بزرگ نے انہیں اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ مجھے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ اور کیا مسائل ہیں۔ ان بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی پوری کہانی، اپنے پورے معاملات ان بزرگ کو بتا دیے۔ وہ بزرگ کافی نورانی چہرے والے تھے، اور تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہوئے میری بات پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ بزرگ نے پوری بات جب سن لی تو سننے کے بعد پھر مجھے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں 3 چیزیں دیتا ہوں، تم ان 3 چیزوں کی اگر پابندی کا وعدہ کرتے ہو تو اللہ تمہارے حالات کو بدل دے گا، تمہارے معاملات کو بھی بدل دے گا، تمہیں خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے گا، ان حالات سے نکال کر، محتاجی سے نکال کر تمہیں بہترین اور شاندار زندگی عطا فرما دے گا، تمہارے بند راستوں کو کھول دے گا، اور یہ اندھیرے اور مایوسی کے جو بادل تم پر چھائے ہوئے ہیں یہ بھی ختم فرما دے گا، اور یوں تم خوشحال اور اطمینان اور پرسکون والی زندگی جینے لگو گے۔ سامعین کرام، ان بھائی کا کہنا ہے کہ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ میں نے فوراً بزرگ سے وعدہ فرمایا، اور میں ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ بزرگ کافی نورانی چہرے والے تھے، نظر ہٹائے نہیں ہٹتی تھی۔ بزرگ نے کہا، بیٹا دیکھو، اللہ نے نماز فرض کی ہے، اس لیے نماز مت چھوڑنا، 5 وقت نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا، جیسے ہی اذان سنو تو سارے کام ترک کر دینا اور نماز کا اہتمام کرنا۔ اس لیے 5 وقت نماز اپنے اوپر آج سے ہی پڑھنا فرض سمجھ لو، فرض تو ہے، لازم کر لو کہ کسی حال میں تم نماز نہیں چھوڑو گے۔ دوسری بات، ان بزرگ نے بتایا کہ تم استغفار کی جب کثرت کرو گے تو تمہارے جو ناکردہ گناہ، ایسے گناہ جو تم نہیں جانتے، اللہ معاف فرما دے گا، اور اس کے بعد ہی کوئی عمل تم پر کام کر سکے گا۔ بزرگ نے فرمایا کہ جب تک برتن گندا ہوتا ہے، اس میں جتنا بھی دودھ ڈالتے جائیں وہ دودھ بھی گندا ہوتا جائے گا، اس لیے استغفار کی کثرت کرو۔ ہر نماز کے بعد استغفار کی ایک تسبیح پڑھنا اپنا معمول بنا لو، تو تمہارے دل کو اللہ صاف کر دے گا۔ جب تمہارا دل اور من اور ضمیر اور روح صاف ہوگی، تبھی تمہارے بند راستے کھلنا شروع ہوں گے۔ تیسری بات بزرگ نے فرمائی کہ بیٹا، تم ہر نماز کے بعد استغفار کی تسبیح کرنے کے بعد ایک تسبیح یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق کی پڑھو۔ یہ وہ اسماء مبارک ہیں کہ جن سے اللہ پوری کائنات کو رزق دیتا ہے۔ یا وہاب سے اللہ تمہارے راستوں کو کھول دے گا، یا رزاق کی برکت سے اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا، اور یہ جو تالے تمہارے رزق پر لگے ہوئے ہیں یہ بندشیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ 3 عمل تم اگر اپنی زندگی کا ماحول بنا لو تو تمہاری زندگی میں بدلاؤ آئے گا، اور تم یہ محتاجی، کسب و پرسی اور بدحالی اور مایوسی والی زندگی سے نکل کر نجات پا جاؤ گے اور خوشحال ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، ان بھائی کا کہنا ہے کہ میں بزرگ کا ہاتھ چوم کر آ گیا، اور اس کے بعد پھر
میں نے اپنی زندگی میں یہ وعدہ کر لیا کہ یہ 3 کام میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اب آج وہ بھائی جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک ہیں، اور آج بھی اذان کے ساتھ ہی ان کا اگلا قدم مسجد میں ہوتا ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور استغفار کی تسبیح پڑھنا اور یا وہاب یا رزاق کی تسبیح پڑھنا بھی ان کا معمول ہے۔ جب تک یہ نہیں پڑھتے تب تک وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج میرے پر اللہ کی جتنی مہربانیاں ہیں ان 3 کاموں کی وجہ سے ہی ہیں، ورنہ میں تو خودکشی کا سوچ رہا تھا۔ بزرگ نے میری زندگی کو بدل دیا۔ شاید وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کوئی فرشتے تھے کہ جنہوں نے مجھے جینا سکھا دیا اور مجھے یہ 3 ایسے کام بتا دیے کہ جس کی وجہ سے آج میں کروڑوں میں کھیل رہا ہوں اور اللہ مجھے نوازتا چلا جا رہا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرنے میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں کر رہا۔ دوستو سامعین کرام، آپ بھی ان تسبیحات کو پڑھنا، ان 3 کاموں پر عمل کرنا اپنا معمول بنا لیں تو اللہ کریم آپ کی زندگی کو بھی بدل دے گا۔